سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں ان لفظوں سے بیان فرمایا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ترجمہ کنز ایمان، بولا کیا میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ آپ علیہ السلام کے چچا نے جب آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور وہ بھی آپ کا دشمن ہو گیا، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر آپ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں کفر و شرک کی اندھیری وادیوں سے نکالنے کے لیے کمر بستہ رہے، مگر وہ باز نہ آئے، اور وہ بھی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے قالوا اقتلوه او حرقوه، بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ صدر الافاضل حضرت مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، نمرود اور اس کی قوم آپ علیہ السلام کو جلا دینے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کریہ قوسی میں ایک عمارت بنائی اور 1 مہینے تک بکوشش تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم بڑی آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والا پرندہ جل جاتا، اور ایک پتھر پھینکنے والی مشین منگوائی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ عز و جل مجھے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ تب اللہ عز و جل نے اس آگ کو حکم فرمایا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو آگ نے سوا آگ کی بندش رسیوں وغیرہ کے اور کچھ نہ جلایا اور آگ کی گرمی سائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی۔ میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دینے میں کیسی ہمت و استقامت، حوصلے اور صبر سے کام لیا۔ پہلے آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہوئے، پھر آپ کی قوم بھی دشمن ہو گئی، اس کے باوجود آپ نے دعوت دین پہنچانا ترک نہ کیا، چھوڑا نہ، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تب بھی آپ علیہ السلام نے ان کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا، اور کمال صبر دیکھیے، اس وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض بھی کی کہ کوئی حاجت ہے تو فرمائے پوری کر دو، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اس وقت بھی صبر اور رضا کے پیکر بنے رہے۔ اس واقعے سے ان اسلام بھائیوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے جو رائے خدا میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے پیش آنے والی مصیبتوں پر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے دین کی تبلیغ کرنا انبیاء کی سنت کریمہ ہے، اور اس راہ میں ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا بھی انہی مقدس ہستیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کی آزمائش فرماتا ہے، اور ان مصائب و آلام پر صبر کرنے والے وہ رحیم و کریم رب عز و جل اپنی رحمت سے انہیں بے شمار اجر و ثواب اور بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی نیکی کی دعوت دیں، کہیں مشکلات مصیبتیں آ جائیں، سامنا کرنا پڑ جائے، تو رضا الہی کی خاطر اسے برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اجر و ثواب کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اس زمانے میں 2 فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، ان میں سے ایک ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 سال یعنی 300 درجات لکھے گا، اور ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔
دوسرا، اللہ عز و جل بندے کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ تکلیف اس کے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا اسماعیل حضرت سیدنا ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بعد آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ علی نبینا علیہ السلام جو ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب یا یعنی بے رونق میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے، یہاں تک کہ اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خدا وند و قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ کریم مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کے دونوں پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کی ایڑی سے جاری ہوا۔ اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ حضرت گرامی تو زمزم کا پانی پی پی کے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرنیم کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں تک کہ آبادی بھی ہو گئی۔ میٹھے اسلام بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم اپنے رب کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ آپ نے رضا الہی کی خاطر وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور تھا، اور فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیارے فرزند اور زوجہ کو وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر چھوڑ آئے جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہاں کوئی یار و مددگار، نہ کوئی مونس و غمخوار۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ عز و جل کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے اور نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ و بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی اپنے رب کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت اور شیاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان ہے۔ اے میٹھے اسلام بھائیو، اے کاش
ہم بھی رضا الہی کی خاطر اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے، سنتیں سیکھنے اور لوگوں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خود بھی اپنے جگر پاروں، آنکھوں کے تاروں کو خود سے جدا کر کے کئی سالوں یا مہینوں کے لیے نہیں بلکہ مہینے میں صرف 3 دن کے لیے راہ خدا میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر پر روانہ کرنے والے بن جائیں۔ ہفتہ وار دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماع میں اپنے سمجھدار اور بڑے بچوں کے ساتھ خود بھی شرکت کرنا ہمارا معمول بن جائے۔ داڑھی، امامہ شریف اور دیگر سنتوں پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کی کروں خوب خدمت، ہر کسی کو دو نیکی کی دعوت، نیک میں بھی بنو التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی راہ خدا عز و جل میں قربانیاں دیتے ہوئے گزری۔ جب بھی حکم خداوندی آیا تو آپ نے تعمیل کرتے ہوئے کبھی گھر والوں کو شرک سے روکا تو کبھی قوم کو نیکی کی دعوت دے کر ان کی مخالفت جھیلی، کبھی بادشاہ وقت کو توحید اور رسالت کا پیغام حق سنایا تو کبھی اپنی قوم کے ہاتھوں آتش کدے میں جلنا پڑا۔ بڑی چاہتوں اور مرادوں کے بعد بڑھاپے میں حاصل ہونے والے شیر خوار بیٹے کو اس کی والدہ کے ساتھ لق و دق یعنی ویرانہ بیابان اور چٹیل میدان میں اللہ کے حکم سے بغیر کسی دنیاوی سہارے کے اکیلا چھوڑ آئے، تو کبھی اس بیٹے کی نرم و نازک گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلانے تک گریز نہ کیا۔ البرز آپ علیہ السلام کی تمام زندگی اطاعت الہی میں بسر ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی داستان حیات کا ایک ایک گوشہ رضا الہی میں راضی رہنے کا درس دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ہر حال میں راضی اللہ پاک کی رضا پر رہنا، یہ 100 کروڑ مرحبا، کاش کہ ہم بھی آپ علیہ السلام کی طرح اپنے مولا عز و جل کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم بھی اطاعت الہی سے معمور زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ خدا میں اپنی اولاد تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اے کاش ہم اپنا کچھ وقت ہی راہ خدا میں صرف کرنے والے بن جائیں، خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی نامات کے عامل اور مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر صبر و شکر جیسی عادات پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان اوصاف کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اپنائیں، اور ذریعہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کرداروں کی مدنی مہک سے ہماری زندگی بھی مہک اٹھے گی۔ آج ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سنا۔ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت فرما برداری میں گزاری، حکم خداوندی میں اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کا عملی مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ چاند سا بیٹا بھی رائے خدا میں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ عز و جل کو آپ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام امت مسلمہ کو حکم فرما دیا کہ تم بھی میرے خلیل کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کیا کرو۔ چنانچہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اور مالک نصاب ہونے سے مراد کیا ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ سے زائد سامان ہو اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے بیان کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزارا بالکل شدید تنگی اور دشواری محسوس ہو، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ کئی احادیث مبارکہ قربانی کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں۔ آئیے ان میں سے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔
حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کی اور اون میں؟ فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے اے لوگو خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور ان کے خون پر رضا الہی اور اجر کی امید رکھو اگرچہ وہ زمین پر گر چکا ہو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں گرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں یاد رکھیے جس شخص پر شرعی اصولوں کی بنا پر قربانی واجب ہے اس پر قربانی سے متعلق مسائل سیکھنا بھی لازم ہے۔ فی زمانہ علم دین سے دوری کے باعث مسلمان اس اہم فریضے کو بھی کما حق ادا نہیں کر پاتے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی دینی معلومات کا حال یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے مختلف مالک کے نصاب افراد پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا قربان کر دیتے ہیں، اور قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے یا کس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور وہ قربانی کرنے کے بعد اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنت ابراہیم پر عمل کر لیا اور وہ ہمارا واجب جو تھا ادا ہو گیا، حالانکہ ان کے ذمہ واجب کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔ اس لیے قربانی کے احکامات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ قربانی میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطہر قادری رضوی زیائی دامت برکات العالیہ کے 48 صفحات پر مشتمل رسالہ ابلغ گھوڑے سوار کا مطالعہ کر لیجئے، بہت ہی مفید رہے گا۔ ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے کم از کم ایک بار تو ضرور اس رسالے کا مطالعہ فرما لے۔ اور یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں آج ہم نے حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو سنا اور ضمناً اس سے متعلق مدنی پھول بھی حاصل کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اطاعت خداوندی رضا الہی میں بسر فرمائی اور وقتاً فوقتاً مصائب و مشکلات کا سامنا ہوا، مگر آپ نے صبر و شکر اور رضا الہی میں راضی رہنے کو ترجیح دیا اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کی جو بھی لمحات رہ گئے اطاعت الہی میں گزاریں، ہر معاملے میں آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کریں، آزمائشوں پر صبر اور نعمتیں ملنے پر شکر الہی بجا لائیں، تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں سعادتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔